بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، میں طارق اسماعیل ساگر آپ کی خدمت میں کچھ خصوصی گزارشات جن کا سلسلہ میں نے خاص طور سے پچھلے ایک ماہ سے شروع کر رکھا ہے وہ پیش کرنے کے لیے حاضر ہوں۔ ناظرین کرام، ہارٹ آف ایشیا کانفرنس جو ابھی ہوئی ہے، یہ جو ہارٹ آف ایشیا ہے نا، اس کی کانسیپٹ اس کانفرنس نے یعنی روس نے جو ہے نا وہ علامہ اقبال سے لیا ہے۔ علامہ اقبال نے افغانستان کو ہارٹ آف ایشیا کہا ہے۔ آپ نے فرمایا تھا آسیا یک پیکرے آب و گل است، ملت افغان در عام پیکر دل است، از فساد و او فساد و آسیا، در کشاد و او کشاد آسیا۔ یعنی وہ کہتے ہیں کہ دنیا اگر ایک گلدستہ ہے نا تو اس کا جو سب سے خوبصورت پھول ہے وہ افغانستان ہے، جو اس کا مطلب درمیانی پھول ہے۔ ملت افغان در دل پیکرس کہ اس میں دل کی حیثیت جو افغانستان رکھتا ہے، اگر افغانستان میں فساد ہوگا تو پوری دنیا میں فساد ہوگا، اگر افغانستان میں امن ہوگا تو پوری دنیا میں امن ہوگا۔ علامہ اقبال نے افغانستان سے متعلق ایک بہت اہم بات اور بھی کی تھی۔ آپ نے کہا تھا افغان باقی کوثار باقی، الحکم للہ الملک للہ۔ افغانستان کی اس حیثیت کو ظاہر ہے جو دنیا کی میں رول کرنے والی قومیں ہیں، برطانیہ نے بھی پہچانا تھا، اب امریکہ نے بھی پہچانا ہے۔ برطانیہ نے یہ سبق سیکھا تھا کہ افغانستان سے پنگا نہیں لینا اور کوشش کرنی ہے کہ اسے روس کے، یعنی اس زمانے میں تو کمیونزم تھا نا، سوشلزم تھا، تو کمیونزم کے اثرات سے اس کو بچانا ہے اور روس کو گرم پانیوں تک نہیں پہنچنے دینا۔ میں نا ایک دفعہ ادھر چمن بارڈر سے ہم جا رہے تھے ادھر افغانستان کی طرف، تو میں نے دیکھا چمن سے نا راستے وہ چٹیل پہاڑ ہیں پتھروں کے، تو بہت اونچائی پہ مورچے بنے ہوئے تھے۔ میں نے اپنے ساتھ جو بزرگ بلوچستان کے جو بزرگ بیٹھے تھے ان سے پوچھا کہ یہ مورچے کیا پاکستان آرمی کے ہیں؟ انہوں نے کہا نہیں، یہ مورچے 1936 سے 38 کے درمیان بنائے تھے برطانیہ نے۔ ان کو یہ خطرہ تھا کہ اس طرف سے روس جو ہے داخل ہوگا، وہ بارڈر لگتا ہے نا آگے افغانستان کے ساتھ ہی، پھر روس کا بارڈر لگ جاتا ہے، یہ جو علاقہ آگے جاتا ہے پھر ادھر قندھار کی طرف۔ تو انہوں نے کہا تھا کہ روس ادھر سے داخل ہوا تو یہ راستہ اس کا خشکی کا سمندر میں آنے کا، تو اور یہاں پہ باقاعدہ برطانوی توپیں جو 1947 تک موجود رہی ہیں اس راستے کو۔ یہ جو دنیا کی گریٹ نیشنز ہوتی ہیں نا، وہ اگلے 100 سالوں کی، اگلے 1000 سالوں کی میں کہہ دیتا ہوں منصوبہ بندی کرتی ہیں۔ انہیں پتا تھا کہ ایک دن ایسا آئے گا۔ یہ ایک متھ آپ سمجھیں یا حقیقت سمجھیں، ان دنوں کا جو روس ہے، USSR جو تھا، اس میں تو سارا سینٹرل ایشیا یہ شامل تھے، لیکن سمندر تک رسائی نہیں تھی انہیں۔ سمندر تک رسائی کے لیے ان کے لیے ضروری تھا کہ وہ ہاٹ واٹرز میں اتریں، پاکستان کی طرف سے پاکستان میں داخل ہوں یا افغانستان میں داخل ہوں۔ امریکہ کو یقین تھا اس بات کا کہ ایک نہ ایک دن یہ افغانستان میں آئے گا۔ اب دو طرح کی یہاں آگے تحقیق ہے جو مختلف جو جدید جو محقق ہیں انہوں نے کی ہے۔ ایک تو یہ بتاتے ہیں کہ افغانستان میں ایک سازش کے تحت، ایک پلاننگ کے تحت اس کو خود امریکہ لے کے آیا تھا روس کو، کیونکہ وہ اب افغانوں کی تاریخ سمجھتے تھے کہ یہ تو دلدل ہے، جو آیا اس میں پھنس گیا وہ نکلتا نہیں۔ ویسے تو یہ بھی کہا جاتا ہے، وہ جو جن حمید ال کہتے تھے نا کہ تاریخ میں یہ بھی لکھا جائے گا کہ پاکستان نے CIA کی مدد سے امریکہ کو توڑ دیا۔
جس وقت یہ جنرل مشرف نے ہاں کر لی تھی نا ان کے آنے پہ افغانستان میں، کہ جب یہ آنا چاہتے تھے نا 11 کے بعد، جنرل مشرف کے ذہن میں یہ بات تھی. آخر وہ بھی دیکھیے نا، جرنیل تھا، پاکستان ملٹری کی ہسٹری اس نے پڑھی تھی، اب پڑھائی جاتی ہے. جرنیل تو پڑھتے ہیں، کتابیں پڑھ کے جرنیل بنتے ہیں، ایسے نہیں بنتے. وہ نیچے پھر ریٹائر ہو جاتے ہیں جو زیادہ پڑھتے نہیں ہیں. میں آپ کو یہ بتانا چاہ رہا ہوں کہ امریکہ روس کو کھینچ کے لایا یہاں. اس کے بعد اس نے ساری دنیا کے اپنے اپنے ملک میں وانٹڈ ٹیررسٹوں کو پاکستان میں اکٹھا کیا، جہاد کے نام پہ انہیں مجاہدین بنایا اور ان سے ٹکرا دیا. یہ امریکہ کی کامیاب حکمت عملی تھی. میں نے چارلی ولسن وار آپ کو سنائی ہوئی ہے کہ کس طرح یہ لوگ پھر یہاں پہ لائے. میری کتاب افغانستان پر کیا گزری میں اس کی مکمل تفصیلات بھی درج ہیں. بہرحال جب ان کا کام مکمل ہو گیا، ان کا ٹارگیٹ تھا کہ روس ٹوٹ جائے. روس ٹوٹا، ٹکڑے ٹکڑے ہوا، تو انہوں نے جناب پنجابی کی کہاوت کے مطابق ساٹھ لائی تیار بسترے، وہ بھاگ گئے ہمیں چھوڑ کے. اب بات یہ ہے کہ جہاں آپ نے گولہ بارود، اسلحے کا ڈھیر، میزائل، بندوقیں، توپیں، گولیاں، دہشت گردی اور سی آئی اے کا جو سب سے بڑا ٹول ہوتا ہے، جہاں وہ لڑائی کرتے ہیں وہاں وہ سب سے پہلے چانسز یہ بناتے ہیں کہ لڑائی کے لیے پیسے مقامی ذرائع سے پیدا کیے جائیں. مقامی ذریعہ جو تھا وہ یہ افیم تھی. افیم کی جو جدید ترقی یافتہ شکل ہے وہ یہ جس کو کیا پاؤڈر کہتے ہیں، کیا کہتے ہیں، یہ تھی. یہ تحفے وہ ہمیں دے کے چلے گئے. آج ہیرون اور کلاشنکوف نے ہماری نسلوں کو زہر آلود کر دیا ہے، کینسر بن کے ہماری سوسائٹی میں پھیل گئے ہیں. یہ ایک بنیادی بات ہے. ناظرین کرام، امریکہ کا جو ایجنڈا ہے نا، اس کو آپ 4 یا 5 یا 6 پوائنٹ اس کے بنائے. سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ امریکہ کا ایجنڈا یہ ہے، امریکہ کا نہیں، پوری دنیا کے جو المناٹی، جو فری میسن، جو نیو ورلڈ آرڈر کے پیروکار، جو بھی آپ سمجھیں ان کا ایجنڈا ہے. یہ دنیا دجالیت کا ایجنڈا یہ ہے کہ اسرائیل کا ڈیفنس اور اسرائیل کی سیکورٹی، یہ دونوں ان کے ایجنڈے ہیں. اسرائیل کی سیکورٹی برقرار رکھنے کے لیے امریکن تھنک ٹینکوں کا یہ تھیسس ہے کہ اس کے لیے پاکستان کا ایٹمی پروگرام ختم ہونا ضروری ہے، کیونکہ روئے زمین پہ صرف پاکستان ایسا ملک ہے جو مستقبل میں کبھی اسرائیل کے لیے چیلنج بن سکتا ہے. انہوں نے ان کے ارد گرد جتنے مسلم ممالک ہیں آپ کو پتہ ہے وہ سب کو دیکھ لیا. انہوں نے دیکھا کہ عربوں کے ساتھ جو ان کی جنگ ہوئی تھی، اس میں پاکستان ایئر فورس نے اس وقت کردار ادا کیا تھا جب ہم ایٹمی طاقت نہیں تھے. ہمارے پائلٹوں نے وہاں جو خدمات انجام دی تھی، جس سے ان کو مارا تھا. یہ ساری تاریخ ہے، آپ کو پتہ ہی ہے اس کا. اچھا، دوسرا مقصد ان کا یہ ہے کہ امریکن جو بنیادی پالیسی ہے اس خطے میں، وہ یہ ہے کہ روس اور چائنا دونوں کو کنٹین رکھنا ہے. ان کو چین جو ہے وہ اپنی دیواریں چین کے اندر باندھ رہے. روس جتنا اب ہم نے کر دی ہے اس سے باہر نہ پھیلے، کیونکہ ظاہر ہے، دیکھیے نا، ایسی بات تو نہیں، روس بھی آخر کبھی امریکہ کے مقابلے کی ورلڈ پاور سمجھا جاتا تھا. جب آپ نے اس کو تباہ و برباد کیا تو ان میں بھی تو پھر ہوگا نا کہ ہم اپنی نشت ثانیہ حاصل کریں، یا کم سے کم اس کا بدلہ تو لیں. تو اس کا بدلہ لینے کے لیے ان کو یہاں سے نکل کر دوبارہ سمندر میں آنا اور ایشیا میں قدم رنجہ فرمانا ضروری تھا. تو امریکن چاہتے ہیں کہ یہ اپنے میں باندھ رہے ہیں. اچھا، ان دونوں چیزوں کے لیے، ان تینوں جو یہ ٹارگیٹ ہیں، ان کے لیے بڑی ضروری بات یہ تھی امریکنوں کے لیے، جو ایک عذاب وہ اپنے گلے ڈال گئے. میں نے آپ کو کہا نا کہ یہ تو دلدل تھی نا افغانستان. وہاں امریکہ کے نکلنے کے بعد بالآخر وار لارڈ جو آپس میں لڑتے تھے کافی عرصہ، آخر طالبان غالب آئے اور انہوں نے ایک اسلامی اسٹیٹ بنا دی.
اپنے ملک کو افغانستان کو ایک اسلامی مسلم ملک بنا دیا، اپنی شناخت اسلام بنائی، اور جتنے علاقے میں وہ قابض تھے انہوں نے اسلام کا جزا و سزا کا نظام وہاں پہ نافذ کر دیا۔ امریکنوں کی ایک زندگی جہنم بن گئی۔ یہ تو ڈبیٹ شروع ہو گئی وہاں یورپ میں، یہ جو کلیشز آف سویلائزیشنز کا مسئلہ شروع ہو گیا۔ تو انہوں نے کہا کہ یار یہ اسلام کا سیاسی تصور اگر یہاں سے انہوں نے کامیاب کر دیا، جو آج تک ہم نے سازشوں سے روکا دیا نا، کہاں خلافت کے خاتمے سے، خلافت انہوں نے ختم کی اس سے پہلے جائیں۔ میں کہتا ہوں بنو امیہ کے دور سے آج تک جو ان کی سازشیں تھیں، جو ان کا تھا وہ تو یہی تھا نا کہ اسلام کا سیاسی جو ڈھانچہ اس کو تباہ کرو، اس کے سیاسی تصور کو ختم کرو، اس کو دین کے بجائے مذہب تک محدود رہے۔ بات ٹھیک ہے، تبلیغی جماعت ہے، جن لوگوں کو نماز پڑھنے کی تلقین کرو، ان کو دو ویزے دنیا بھر میں ہیں جی، جہاں مرضی نماز پڑھیں، لوگوں کو نیکی طرف راغب کریں، لیکن یہ جہاد وارنا اسلام کا سیاسی تصور نہیں ہم نے آنے دینا۔ اور جو ہمارا جو مرشد ہے، جو ہمارا روحانی باپ ہے، وہ کہہ گیا کہ جدا ہو دی سیاست سے تو رہ جاتی ہے چنگیزی۔ چنگیزی ان کو گوارا ہے، چنگیزی ان کو گوارا ہے، لیکن وہ دین کی سیاست کو نہاں نہیں پنپنے دیں گے۔ اس لیے امریکہ کو دوبارہ افغانستان میں آنا پڑا۔ اس کے لیے 9/11 جواز بنا، اس کے لیے کیا جواز بنا، یہ لمبی بحث ہے۔ اب ناظرین کرام، بات یہ ہے کہ امریکہ کی توقعات کے بالکل برعکس جب وہ یہاں کے پھنسا ہے تو کچھ چین نے پر پرزے نکالے، اور CPEC جو چائنا پاکستان اکنامک کوریڈور ہے یہ اناؤنس ہوا۔ انہوں نے امریکہ نے پہلے تو اس کو بالکل لیننٹ لیا، بالکل مائنر سی بات تھی ان کے نزدیک، یہ بیوقوف ہیں، ممکن ہی نہیں ہے۔ لیکن چائنیز آپ کو پتہ ہے ان کا بام مشرق پر کھڑا ڈٹ کر عوامی چین دیکھ، داستان ایشیا ہونے لگی رنگین دیکھ، گیا دور سرمایہ داری گیا، تماشا دکھا کے مداری گیا، ہمالیہ سے چشمے ابلنے لگے۔ یہ علامہ اقبال نے تو بہت پہلے پروڈکٹ کر دیا تھا۔ اب یہ جو طاقت کے مراکز تھے، یہ مغرب سے مشرق کی طرف منتقل ہونے لگے۔ اب امریکنوں کو ہوش آیا کہ یار یہ تو پہلے تو پاکستان نے چپ کر کے ہمیں بیوقوف بنا کے ایٹمی دھماکہ کر لیا، اب یہ CPC والا دوسرا دھماکہ کر دیا، تو ہم کیا کریں؟ اس کے لیے لازم ہو گیا کہ وہ افغانستان میں بیٹھے۔ میں اب ذرا بات کو مختصر کر رہا ہوں، ٹائم زیادہ ہو رہا ہے، لمبی بات ہے، اگلا حصہ ویسے تفصیل سے پھر کبھی عرض کروں گا، لیکن یہاں میں چاہتا ہوں ایک ایک اس میں آپ سے بات ختم کر دوں۔ اب انہوں نے جب یہ معاہدہ کیا یہاں سے نکلنے کا، اس کے بعد ٹرمپ کو بھی امید تھی کہ طالبان انہیں یہاں اپنا اڈا رکھنے کی اجازت دے۔ اس میں بھی کہا تھا کہ بگرام جو ہے نا، یہاں ہمیں اپنی انسٹالیشن جو ہے رکھنے کی اجازت دے دو۔ مقصد کیا تھا؟ بیٹھ کے یہاں پہ دہشت گردی ایکسپورٹ کرنا، یہاں بیٹھ کے چائنا کو کنٹرول کرنا، کیونکہ جو ان کا موٹو ہے، اور یہاں بیٹھ کے ادھر سے سنکیانگ میں نقب لگائیں، ادھر سے اور مسلمانوں میں نقب لگائیں، کیونکہ اس موومنٹ کو انہوں نے خاصا بڑھایا ہوا تھا۔ اب وہ تو گئی ان کے ہاتھ سے، نکلتی رہی، جب معاہدہ ہو گیا۔ اب جب جو بائیڈن آیا تو بہت تیزی سے آپ نے دیکھا تبدیلیاں آ رہی ہیں معاملات میں، بہت تیزی سے بین الاقوامی تبدیلیاں اتنی تیزی سے آ رہی ہیں کہ ہمارے وہم گمان میں نہیں آ سکتی۔ اس نے آتے ہی سب سے پہلا ادھر ہاتھ مارا انڈیا میں۔ چائنا کو تھوڑی خبر ہوئی تو اس نے لداخ پہ چڑھائی کر دی۔ اب آخری بات یہ ہے کہ امریکہ نے جائزہ لے لیا کہ طالبان تو چھوڑیں گے نہیں، یہ تو انہوں نے کہا، پہلے تو لوگوں نے پوچھنے لگایا کہ آپ کی مہربانی، ہم سوچتے ہیں، کرتے ہیں، یہ کرو، پہلے ان کو دھمکی دی کہ یہ پہلے نظام قائم کرو، یہ کرو، پھر نکلیں گے، وہ ڈنڈا دکھایا۔ تو اب یہ ہو گیا لمبے۔ اب انہوں نے سوچا یہ ہے، انڈیا کی طرف سے آئی ہے بڑی آفر۔ انڈیا نے کہا کہ آپ لداخ میں بیٹھ جائیں۔ ایک تو لداخ میں اگر امریکہ بیٹھے گا تو انڈیا کا چائنا والا بارڈر محفوظ ہو گیا، بڑی بلا اس کے گلے سے ٹر گئی، کیونکہ اس نے بڑے جوتے کھائے ہیں لداخ میں۔ دوسری طرف یہ ہے کہ امریکنوں کو ایک بہتر متبادل مل جائے گا، جہاں بیٹھ کے وہ چائنا روس کو کنٹین کرنے کی
اور پالیسی جو ہے اس کو جاری رکھ سکیں گے، اور انڈیا کو فری ہینڈ دے دیں گے کہ ٹھیک ہے تم نبڑ لو اب پاکستان سے، جو اس کی پھر وہ ڈاکٹرائن ہے، وار ڈاکٹرائن ہے۔ یہ میں پوائنٹ آپ کو دے رہا ہوں، بات اس پہ میں اگلی قسط میں کرتا ہوں۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ ناظرین کرام، درخواست ہے قرآن اور نماز کو ترجمے کے ساتھ جانیے، ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، لائکس دیں، سچ کے سفر میں ہمارا ساتھ دیں۔ آپ کا بہت شکریہ۔